دلیل پیش کر دو. کتنی دلیلیں؟ اصول صدری کے مطابق صرف ایک دلیل پیش کر دو, ایک پیش کر دو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. لیکن قیامت آ جائے گی, یہ مولانا سرفراز صاحب کے اصول نہیں مانیں گے. انہوں نے 2 کتابیں بغل میں دبائی ہوئی ہیں, ایک تسکین الصدور, دوسری سماع الموتا. اور جو مولانا صدر صاحب نے توحید پہ لکھی ہیں, انہوں گل گھوٹو پوے جو کدے توحید بیان کی پیو دے, گلدستہ توحید کے قریب ہی نہیں جائیں گے, ان کتابوں کے قریب نہیں جائیں گے, ٹھیکیدار بنتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور ان دوستوں کو بھی ہوش کے ناخن لو, عوام کو مت لڑاؤ. ہاں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے عقیدے کی وضاحت کرو, عقیدہ تعین کرو عقیدے کا. یہ علماء کا مسئلہ ہے, ہم حاضر ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کرو. لیکن جاہل نہ لاؤ, کوئی مولوی لاؤ, کوئی عالم لاؤ, تاکہ ذمہ دار آدمی ہو, تاکہ فیصلہ ہو جائے. ورنہ یہ وقت آ رہا ہے, انہوں نے جتنا غلام اللہ خان رحمہ اللہ شیخ القرآن کی آواز کو ان مسائل میں الجھا کر ان الجھانے کی کوشش کی, دبانے کی کوشش کی, آج وہ وقت آ رہا ہے کہ بریلویت پھر سر پہ چڑھی ہوئی ہے. اور وجہ یہی بنی کہ انہوں نے بریلویت کی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی. ابھی سیمینار ہوا لاہور کے اندر, اور وہاں پر ایک بدماش پیر اور انتہائی غلیظ ترین سوچ والا, اس نے جو بکواس بازی کی, امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کی طرف ہاتھ کر کے اس بدماش اور ملعون پیر نے پوری عوام کو کہا کہ کہو کہ احمد علی پہ لعنت ہو. اس ظالم نے یہ بات کی اور کہتا ہے مکہ مدینہ کے علماء کو میرا چیلنج, میرا بیٹا مکہ اور مدینہ والے دور ہیں, اگر تو حلالی بیٹا ہے مولوی احمد رضا کا تو ہم سے بات کر کے دیکھ. اور اس مجمع کی وساطت سے تمام ذریت رضا جس مقام پہ چیلنج کیا ہے, اس عرفان مشہدی ہو یا وہ کوئی اور بدماش ہو, تو ہم بریلویت کو ہر مقام پہ للکارنا چاہتے ہیں, اور بریلویت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہمارا اختلاف مسئلہ مختار کل, مسئلہ علم غیب, مسئلہ حاضر و نادر, نور و بشر, سور و پکار, یہ 5 مسئلے ہیں. اور ان 5 مسئلوں پہ اگر کسی ماں نے کوئی حلالی بریلوی جنا ہو, جس میدان پہ آئے, جس مقام پہ آئے, ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم مکہ مدینے والوں کو تکلیف نہیں دیں گے, اصا خود تھوڑے دانے پورے کر دساں. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے کہ آپ جمعیت ارشاد توحید و سنت اسلام مولانا خضر حجاب توجہ کر میرے دوست. اب مہربانی ہو, اس سے یہ لے لو, ادھر رکھ دو بھائی. میں کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں, آپ نعرے لگاتے ہیں. نعرے نہیں, مجمع انشاءاللہ جاگے گا. جو صوفی ہیں سو جائیں, ان سے صبح پوچھ لینا, تقریر سنی ہے انشاءاللہ مسئلہ سماع موتا بھی حل ہو جائے گا. لاؤڈ سپیکر لگاؤ, صبح پوچھ لینا. آج یہ کر رہا ہوں, موت کا معنی روح جسم سے, اور جو روح نکل گئی قیامت تک اس بدن کے اندر واپس نہیں آتی, واپس نہیں آتی. کہتا ہے جی پھر حیات کیسی ہے؟ ادھر کہتے ہو ہم حیات مانتے ہیں, پھر حیات. اور یہ میں جملہ معترضہ کہہ رہا ہوں, یہ لوگ اب انہیں پتہ تو نہیں نا, عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جی اشاعتی عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں. میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین. عذاب و ثواب قبر کا منکر صرف بدتی نہیں, ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں منکرین حیات, منکرین حیات, یہ اشاعت التوحید والے حیات کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں جو حیات النبی, حیات شہداء کا منکر ہے, وہ نص قطعی کا منکر ہو کے کافر ہے. تم تو بدتی کہتے ہو, ہم تجھے کافر کہتے ہیں. لیکن تھوڑا قرآن بھی انہاں جی میں قرآن پاک دا حشر کیتا نا, ماسٹر اکاروی کہتا ہے اشاعتی قرآن کے ساتھ منکر ہیں. یہ خطبات میں موجود ہے, اشاعتی قرآن کے منکر ہیں.
اور پھر اس نے تسکین میں کہا کہ اشاعت التوحید والے قرآن کے بھی منکر، احادیث متواترہ کی بھی منکر، اجماع کے بھی منکر، تے حکم کیا کہ بدعتی ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن دا منکر کافر نہیں ہوندا، یہ ماسٹر دی تحقیق ہے۔ حدیث متواتر دا منکر، اور میں کہتا ہوں جو قرآن کا منکر ہے وہ حدیث متواتر کا منکر، اجماع امت جو بسند صحیح قطعی ثابت ہو اس کا منکر کافر ہے۔ تو کون ہوتا ہے؟ ادھر کہتا ہے قرآن کے منکر، حدیث متواترہ کے، اجماع کے، اور پھر کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن کا منکر، حدیث متواترہ کا، تو ان کے نزدیک وہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ آج یہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں پھر حیات کیسے؟ ادھر کہتے ہیں حیات ہے اور ادھر کہتے ہیں روح واپس، اور توجہ ہے، حیات ہے پھر روح واپس، تو روح کے آنے کے بغیر حیات کیسے آ سکتی ہے؟ توجہ ہے، قرآن تو پوچھا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ فرماتے ہیں جو میرے رستے کے اندر قتل ہو گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یا اللہ، مسئلہ نہیں کھلا، فرمایا عند ربہم یرزقون، دوسرے مقام پہ لیکن لا تشعرون، وہ زندگی ایسی ہے تمہیں شعور نہیں۔ یا اللہ، بات نہیں کھلی، فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ، عند ربہم کا کیا مطلب ہے؟ عند ربہم یرزقون، اللہ تو اپنی شان، اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے، اپنے کمال علی کو بے شان ہی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ پھر عند ربہم یرزقون کا کیا مطلب؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اللہ نے وضاحت فرما دی، عند مبہم تھا اور ابہام ہو، تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، فرمایا عند ربہم یرزقون قیل ادخل الجنہ، سبحان اللہ، قیل ادخل الجنہ، عند ربہم یرزقون کا معنی جنت میں داخل ہو جا۔ حبیب نجار کا واقعہ تفصیل میں نہیں جاتا، شہید کیا گیا، اس کا وجود اس کے قدموں کے نیچے تھا، فرمایا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اس مقام پہ تفسیر عثمانی اٹھا، کشف الرحمان اٹھا، تفسیر حقانی اٹھا، بیان القرآن اٹھا، ایک ایک تفسیر دیکھتا جا، تمام مفسرین نے لکھا اس کو شہید کیا گیا اور اس کی روح کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ۔ ادھروں علماء دیوبند منع والا ذرا سنو، یہ نوری تحقیق قبر